یہ آپس میں مذاکرہ تذکرہ کر سکتے ہیں، اس سے کیا زیادہ ہے ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کو ایک دوسرے کے سامنے کرنا گویا دونوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رسول کی باتوں کو سننا اور سنانا دونوں فائدہ۔ اس واسطے میں بھی محتاج ہوں، میں کون سا جو ہے سپوت ہوں، میں کون سا دودھ کا دھلایا ہوا ہوں، مگر یہ بات ضروری ہے کہ آپس میں اللہ کی رسول اللہ کی باتیں کرنا گویا ہمارے اپنے ایمان کو قوی کرنا، تازہ کرنا اور ایمان میں قوت پیدا کرنے کے ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک کی بات کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 آئے ہیں، جسے حضرات انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک کی بات ہی کو سمجھانے آئے تھے نا، یعنی ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، اسی کے سامنے ماتھا ٹکانا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، اسی کے سامنے زبان چلانا ہے۔ یہ ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 آئے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہوں گی ایک کے سمجھنے میں اور ایک کے ماننے میں۔ اسی لیے کہا جو ایک کو مانا ہے وہ کبھی بھی غیر ضروری کاموں کو نہیں کرتا اور نیک ہوا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ بد کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا اللہ والوں کو کچھ عجیب اور غریب معاملہ یہ ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے دکھنے میں تو کمزور نظر آتے ہیں، ظاہری اعتبار سے مال و دولت کم ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے آدمی بالکل غریب، نحیف، ضعیف ہوتا ہے، لیکن اللہ کا تعلق اگر جب ہوتا ہے تو پھر کچھ معاملہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعلق کنیکشن جیسا کرنٹ کا جو ہے اس سے جو ہے پاور ہاؤس سے رہتا ہے، اس کا تعلق بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ والوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر بالکل غیر ضروری جو ہے باتیں ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، لیکن یہ باتیں چونکہ نبیوں کو بھی ہوئی ہے نا، ہمارے کو نہیں ہوا، ہمارے نبیوں کو بھی ہوئی ہے، تو یہ معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے کہ جو میرے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ مصیبت میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ زیادہ مصیبت دے کر، پریشانی دے کر، حالات دے کر اللہ میاں اس کی آزمائش کرتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اتنے کرنے کے بعد میں بھی میری طرف رہتا ہے یا ذرا آگے پیچھے ڈلمل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی ساری مصیبتوں کو سہ کر آگے بڑھتا ہے اور اللہ کو ایک ہی مانتا ہے اور اللہ کے سامنے ہی اپنا معاملہ رکھتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ہاں یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، میں کتنی بھی جو ہے آزمائش کروں میرا بندہ میرے سے دور نہیں ہوتا، تو پھر اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، ظاہری لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کے نزدیک بہت قابل قبول بنتا ہے۔ اسی کا نام اللہ والا کا معاملہ ہے نا۔ اللہ والے اسی کہتے کس کو ہیں؟ کیا اللہ والوں کو 10 ہاتھ ہوتے، 20 منڈیاں ہوتے کیا؟ ہمارے سر کے رہتے ہیں، لیکن تعلق مع اللہ کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب ہے۔ تو بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے میاں بھائی، اب ہم لوگ کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم جو ہے اپنے اللہ کی جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احبابوں کو بھی اس کا تذکرہ کرتے رہیں کہ بھئی آپ بھی اللہ اللہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارے کرنے سے، تمہارے جھکنے سے اللہ تم کو بھی ثواب دے گا اور اس کا ثواب ہم کو بھی دے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے، قرآن میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچانے کی فکر کرتے رہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے اللہ کے عبادت کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ بولتے 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 ہو سکتا ہے اللہ میاں کس کے زبان میں، کس وقت میں، کس کے دل پر کیسا اثر کرتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں نا، ایک مرتبہ وہ کنور کے لاڈے پٹیل، نام سنے ہوں گے آپ، بہت بہادر آدمی تھے۔ شرن بسویشور جو گلبرگے کا ہے وہ تو خیر اب مندر بنی ہے، اس کو مارنے کے لیے تیسرے منزل سے 3 مرتبے کودے انہوں، مگر اس کو اللہ میاں بچانے کا تھا، بچا لیا۔ حکومت کی طرف سے، انگریز کی حکومت تھی، حکومت کی طرف سے وارنٹ نکلا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، مردہ یا زندہ۔ اب نہیں ملے انہوں، تانڈور میں ملے، معلوم ہے نا آپ کو؟
تانڈور میں ملے، تو ان کو جو ہے تانڈور سے پکڑ لے کر گئے گلبرگہ کی جیل میں رکھے. گلبرگہ ضلع تھا ہمارا اس زمانے میں. گلبرگہ کی جیل میں رکھے، پیچھے کے جو ہے پیروں کے نساں کاٹ دی. اتنا تیز بھاگتے تھے، گھوڑے پکڑتے تھے اور اتنی ہمت والے تھے کہ وہ تمہارے بھیما ندی میں لوگ جو ہے مارنے گئے تو بھیما ندی میں کود کے ادھر سے کود کے ادھر نکل گئے. خیر وہ اپنی جگہ پر. اس کے باوجود بھی اللہ کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب تھا. گلبرگہ کی جیل میں انتقال ہوا، لاش حوالے کی گئی، کنور کے مسجد کے بازو میں ان کو دفن کیے. میں گیا تھا وہاں پر، میرا بیان تھا. واڑی سے 8 کلومیٹر ہے. تو ان کا بیٹا جعفر پٹیل ہے جو ملنگ سیٹھ کی بیٹی کو شادی کیے تھے. ان کا وہ جعفر پٹیل، میں ان کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھا. انہوں بولے بالکل صحیح ہے مول صاحب، میں بھول گیا تھا مگر تمہیں یاد دلائے. بولے تو 6 مہینے کے بعد میں خبر پھٹی، یعنی تڑک آ گئی. تو وہاں طریقہ ہے نا کرناٹک میں پتھرے لگانے کا محرم میں، وہ پتھرے لگانے واسطے بیچارہ جو ہے یہ کر رہا. تو خبر پھٹی، اندر سے لاش دکھ رہی تھی. اب لاش دکھ رہی ہے بول کو خبر انہیں کھودے تو کیا ہے، بالکل لاش ابھی دفن کر کے گئے سرکا ہے 6 مہینے کے بعد. پھول تک کا نہیں مرجھائے تھے، پسینے کے بنکے آئے تھے. اب ہمارے پاس بڑے میاں تھے، دیکھے ہوں گے آپ، چمن چوڑ کے، انہوں بھی دیکھے. انہوں خود یہ سرٹیفائی کرے کہ مول صاحب میں بھی تھا وہ لاش دیکھتے خود میں. تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، گلبرگہ سے بھی لوگ آئے تھے، ادھر سے بھی گئے تھے. پورے لوگاں دیکھ کر بولے لاش تازی ہے، کون سا ایسا نیکم ہے. گلبرگہ سے کوئی ایک بزرگ تھے کہتے، آگو دیکھ کر بولے یہ کچھ نہ کچھ نیک کام کیا ہے اس نے، جس کی وجہ سے اللہ اس کی لاش کو بچایا ہے. اب وہ معلوم کس کو رہتا ہے، ظاہری اعتبار سے لوگوں کو مارتے تھے، غریبوں کو جو ہے تقسیم کرتے، مالداروں کو میں ہی بولنے والے کو مارتا تھا، انہیں آدمی غریبوں کو تقسیم کرتا تھا. مارنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، تقسیم کرنا خیر اچھی بات ہے، مگر مارنا تو اچھی بات نہیں. مگر کوئی ضرور نیک کام ہے اس کا. اگر اس کو جو ہے جاننا ہے تو ان کی بیوی سے معلوم کرنا. تو بیوی کے موجود تھی بیوی، ان کے پاس جا کے معلوم کرے تو بیوی بولی کہتے میرے نزدیک تو کوئی نیک کام نہیں ہے. ہمیشہ جو ہے لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، غارت گیری کرنا، مسئلہ جو ہے لوٹنا کرنے کا مسئلہ تھا. اور پھر کوئی معاملہ ایسا جو ہے ان کا نیک کام کا نظر نہیں آیا. البتہ اتنا ایک ہے، صبح فجر کی نماز میں اٹھ کے لوگوں کو اٹھا لیتے جاتے تھے. چلو بھائی اٹھو، نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، اٹھو اٹھو کر کو اٹھا لے جاتے تھے. تو بڑے میاں بولے کہتے قسم کھاتا ہوں میں خدا کی، یہی ایک عمل ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا رکھا اور خبر میں بھی اچھا رکھا. میرا جو ہے یہ دعویٰ ہے کہ اس کو حشر میں بھی اللہ میاں اچھا رکھے. تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا یا اللہ کی عبادت کے لیے ترغیب دلانا، یہ رائے گا نہیں جاتا، اللہ اس کا بھی بڑا ثواب دیتا ہے. تو بہرحال وہ ہے اصل بولنے کا کہ بھئی ہم تو اللہ اللہ کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ کی بات بندوں تک بھی پہنچانے کی فکر کر. یہی تو نبیوں کا کام ہے، اور کیا ہے. تو نبیوں کا جو ہے کام کرنے والا انشاءاللہ کل قیامت کے روز نبیوں کے جھنڈے کے سائے میں رہے گا. اور سب سے بڑے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ ان کے جو ہے علم کے تحت میں رہے گا، جھنڈے کے نیچے رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. واللہ ولیجزیکم اعمالکم. تو بہرحال ہماری گزارش ہے کہ بھئی جہاں پر آپ اللہ اللہ کر ہی رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس کی تلقین کرتے رہیں.